اور چیف آف آرمی سٹاف بھی سو موٹو لیتے فوراً عاشقان رسول کو قید و بند میں رکھنا، سزا دینا، اور عدالتوں کے فیصلے بھی ان کے حق میں آئے ہوئے نہ ماننا، اس کا خان صاحب جواب تو دینا پڑے گا، آج نہیں تو کل صحیح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور حکومت نے عشرہ رحمت للعالمین منانے کا اعلان کیا ہے۔ سڑکوں پہ سجاوٹ، بڑی بڑی فلیکسیں اور بعض چوکوں میں ساؤنڈ لگا کے نعت خوانی کی جا رہی۔ آج ایک نوٹیفیکیشن میں نے دیکھا کہ تمام بسوں ویگنوں میں گانے بجانے پہ اور میوزک پہ پابندی ہوگی 12 ربیع الاول شریف تک، اور صرف نعت، درود و سلام اور قرآن پاک کی تلاوت کی اجازت ہوگی۔ جیل میں بزدار صاحب وہاں جیل قیدیوں کے لیے بہت ساری سہولتوں کا اعلان کر کے آئے ہیں عشرہ رحمت للعالمین کے حوالے سے۔ یہ سارے جتنے بھی نیک کام ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کے، یہ کرنے پہ مبارک ہو کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ اس قوم کو خوشیاں نصیب فرمائے، پریشانیوں سے مصیبتوں سے نجات دلائے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز صاحبہ اپنے کیس کے لیے عدالت میں پیش ہوئیں، اور انہوں نے ایک بڑا وکیل کیا ہے جس نے جا کے عدالت میں اپنے جوہر دکھائے ہیں، اور جو کیس سپریم کورٹ سے ہو چکا، جہاں سپریم کورٹ سے سزائیں ہو چکیں، پھر احتساب عدالت سے ہو چکیں، اور پھر ریویو بھی خارج ہو چکے، اور دوبارہ پھر انہیں کھولا جا رہا ہے ہائی کورٹ میں، ان کو چیلنج کیا گیا ہے۔ نیب ان کی ضمانت کینسل کروانے کے لیے گیا ہے، اور وہ اپنے مقدمات ختم کروانے کے لیے عدالت میں پیش ہیں۔ اور میں اس ملک کے نظام عدل پہ حیران ہوں کہ ایک طرف کچھ لوگ بیچارے مظلوم ایسے ہیں جن کو عدالتیں سننے کے لیے بھی تیار نہیں، اور اگر عدالتیں کو فیصلہ کر دیں تو ان پہ عمل درآمد کے لیے حکومت تیار نہیں ہے، اور ایک طرف وہ شہنشاہ معظم اور ان کی ملکائیں اور صاحبزادیاں، شہزادیاں، راجکماریاں اس ملک کی، ان کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ عدالت میں جائیں اور ایک بڑا جلوس لے کے جائیں، دائیں بائیں کو 8-10 باندیاں ہوں، اور ان کے پیچھے ان کے شہزادے ہاتھ پاؤں نعرے لگاتے ہوئے، اور پھر وہاں پریس کانفرنس کی سہولت بھی ان کے لیے عدالت میں ساری سہولتیں۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ عدالتیں ہیں یا کوئی تماشا ہے یا کوئی کلب ہیں، کیا ہے یہ؟ ویسے میں تو یہ سارا کچھ دیکھ کے اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمارے آئین میں لکھ دینا چاہیے کہ ہمارے ملک کو لوٹنے والے بڑے جو اس ملک میں حکمران بن جائیں ایک دفعہ، اب بعد میں جتنے بڑے بڑے جرائم بھی ان کے نکل آئیں، ان کو ہاتھ ہی نہیں لگایا جا سکتا، ان کو اگر کوئی عدالت سزا بھی دے دے تو ان پہ وہ سزا لاگو نہیں ہونی چاہیے، اور ان عدالتوں کو ہی ختم کر دینا چاہیے جو انہیں سزا دیتی ہیں۔ یہی کچھ دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں عدالت سے سزا ہونے کے بعد جیل سے لندن جانے کی بھی اجازت، اور وہاں ہائی کورٹ میں پریس کانفرنسیں کرنے کی اجازت، ہائی کورٹ میں ایک پورا بے ہنگم اجتماع کرنے کی، جلوس لے کے جانے کی اجازت، اور دوسری طرف جو مظلوم ہیں ان کو سڑک پہ احتجاج کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ان کو حکم ہے کہ جو مسجد رحمت للعالمین سے باہر نکل کے کھڑا ہوگا وہ بھی گرفتار کر لیا جائے گا، اور جو سڑک پہ آئے گا وہ بھی گرفتار کر لیا جائے گا، اور یہاں کھلی چھٹی ہے کہ جو عدالت میں آ کے نعرے بازی کریں، ہماری عدلیہ کو برا بھلا کہیں، ہمارے افواج پاکستان کو برا بھلا کہیں، اداروں کی ایسی تیسی کریں۔ وہ نظام کے لاڈلے ہیں، ان کے پاس وکیل بڑا ہوتا ہے، اور وکیل وہ کہتا ہے کہ جو کچھ سپریم کورٹ نے کیا، جو کچھ احتساب عدالت نے کیا، وہ سب کچھ جھوٹ پہ مبنی تھا۔ اب میں آ گیا ہوں تو میرا لحاظ کرتے ہوئے
ان کو اپنے اس ملک کے اصل حکمرانوں کو، مالکوں کو کچھ نہ کہا جائے، ان کے مقدمات بھی ختم کر دیے جائیں اور ان کو رہا کر دیا جائے، ان کی نااہلی بھی ختم کر دی جائے اور پھر وزارت عظمیٰ کے لیے ان کی راہ ہموار کر دی جائے۔ ایسے واقعات اور کیس دیکھ دیکھ کے کبھی کبھی اس عدلیہ کے نظام سے دل بڑا اچاٹ ہوتا ہے، لیکن کس سے کہیں جا کے، کس کے آگے فریاد کریں، کس چیف جسٹس سے کہیں کہ بھائی یہ دیکھو ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہاں عدلیہ اپنے وقار کے لیے بھی اتنا نہیں کر سکتی کہ وہ وہاں بے ہنگم ہجوم لانے پہ، نعرے بازی کرنے پہ، وہاں آ کے پریس کانفرنسیں کرنے پہ پابندی لگا دے؟ اور یہ کرنے والے کون ہیں؟ جو سزا یافتہ ہیں۔ یہ پریس کانفرنسیں عدالتوں میں کھڑے ہو کے یا عدالتوں کے دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ ہجوم شور و غوغا عدالتوں کے کمرے میں ججوں کے سامنے کھڑے ہو کے کرنے والے کون ہیں؟ یہ پتہ چلے گا یہ سزا یافتہ ہیں، لیکن یہ ملک کے نظام کے لاڈلے ہیں۔ اور سڑکوں پہ اور جیلوں میں رونے پیٹنے والے اور آہ و پکار کرنے والے یہ کون ہیں؟ یہ بیچارے مظلوم مسجد اور مدرسے والے، یہ ناموس رسالت والے، یہ ختم نبوت والے ہیں۔ اور یہ ملک تو ان بادشاہوں کے لیے بنا تھا، یہ اسے لوٹیں، لندن لے جائیں، یہ سوئٹزرلینڈ لے جائیں، یہ امریکہ سامان لے جائیں، ملک کا سارا پیسہ یہ دبئی لے جائیں، ان کے خلاف سپریم کورٹ سے بھی فیصلے آ جائیں تو کوئی سسٹم ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ پیدا ہی حکمران بننے کے لیے ہوئے تھے، اور عوام جو ہے 22 کروڑ وہ پیدا ہی غلام بننے کے لیے ہوئے تھے۔ وہ نیک ہوں، بد ہوں، قصوروار ہوں، بے قصور ہوں، ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی ادارے سے انصاف بھی طلب کریں، اور ان کو تو آواز اٹھانے کا حق بھی نہیں ہے۔ ان کی آواز بھی ناگوار گزرتی ہے اداروں کو کہ یہ بول کیوں رہے، انہیں اس ملک میں بولنے کی جرت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ قربانیاں دینے والے یہی تھے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کے آباء و اجداد نے کہا۔ ہجرت کر کے آنے والے یہی تھے، لٹنے والے یہی تھے۔ ان کی مائیں بہنیں ان کے سامنے اٹھا لی گئیں، عزتیں لوٹی گئیں، ان کے سینوں میں نیزے اتارے گئے، ان کی گردنیں اتاری گئیں، ان کے آباء و اجداد کی۔ لیکن اب چونکہ یہ غریب ہیں، یہ چونکہ اس سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہیں، اس لیے انہیں حق نہیں ہے کہ یہ کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکیں، یا کوئی عدالتیں بھی سبحان اللہ بحری گونگی ہیں کہ کوئی ایک عدالت بھی سو موٹو نہیں لے رہی کہ حکومت نے توہین عدالت کر دی۔ کیپٹن صفدر پکڑا جائے، یا کیپٹن صفدر داتا اپنے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی بے حرمتی کے کیس میں پکڑا جائے، تو اس ملک کا چیف جسٹس اور چیف آف آرمی سٹاف بھی سو موٹو لیتے ہیں، فوراً اگلے دن انکوائری کرو بھی کون ہے کس نے اس کو ہاتھ لگایا، یہ تو بڑے خاندان کا داماد ہے۔ لیکن اور باقی غریب آدمی، کسی مسجد کا مؤذن، کسی مسجد کا امام، کسی مسجد کا کمیٹی کا کوئی صدر، کوئی سیکرٹری، یہ رات کو رمضان شریف کے مہینے میں اٹھا لیے جائیں، 2 مہینے غائب رکھے جائیں، نہ کسی کو سو موٹو لینے کی توفیق ہوتی ہے، اور نہ کسی عدالت کو نوٹس لینے کی توفیق ہوتی ہے کہ پوچھ ہی لیں کہ یہ بیچارے کہاں ہیں، کس قصور میں اٹھائے گئے، کیوں پکڑے گئے۔ تو یہ نظام یہ بھی چل رہا ہے، اور ساتھ عشرہ رحمت للعالمین منا کے قوم کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پہ خوش ہیں۔ تو میں حکمرانوں سے کہتا ہوں، رحمت للعالمین کے غلام کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ نہ وہ کسی پہ ظلم کرتا ہے، نہ ظلم ہونے دیتا ہے، نہ خود ظلم کرتا ہے، نہ ظلم ہونے دیتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کسی پہ ظلم کرتا بھی نہیں اور ہونے بھی نہیں دیتا۔ یہاں ظلم ہو رہا ہے، عدالت کا فیصلہ نہیں مانا جا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں کہ ہم عشرہ رحمت للعالمین منا رہے ہیں۔ عشرہ رحمت للعالمین منانے والوں کو بدر سامنے رکھنا چاہیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بدر والی رات جو قیدی، کافر قیدی تھے، ان میں سے جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کی ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے رسیوں سے،
ان کے کراہنے کی آواز آئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کے ہاتھ پاؤں کھلوا دیے اور ان کو اجازت دے دی، فرمایا کہ ان میں جن کے پاس جزیہ، جن کے پاس فدیہ ہے وہ دے کے رہا ہو جائیں، جن کے پاس نہیں ہے وہ بچوں کو پڑھا کے رہا ہو جائیں۔ رہائی کا اعلان فرما دیا ان کا، ان کے ساتھ ان کو کھانا، رات دن کھانا پانی، خود بھوکے رہے لیکن قیدیوں کا خیال رکھا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے سپہ سالار چھوڑے، ان سپہ سالاروں نے تو اپنے خیموں میں پرندوں کے گھونسلوں کا بھی خیال رکھا کہ کسی پرندے کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی نہ ہو جائے۔ خان صاحب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہاں تو آپ کر لیں گے، حضور کی بارگاہ میں تو یہ دورہ نظام نہیں چلے گا۔ ایک طرف سے مریم کو تو آزادی ہے کہ وہ بن ٹھن کے جائے، 7 8 10 باندیاں لے کے جائے اور عدالتوں میں جا کے نعرے بازی کریں، پریس کانفرنسیں کریں اور جو جی چاہیں کہیں، اور دوسری طرف ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہرا دینے والے۔ یہ جرم تھا، یہ کہنا جرم تھا کہ اس ملک، جس ملک کے صدر نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکاری سطح پہ توہین کی، اس کے سفیر کو یہاں سے خارج کیا جائے۔ اس جرم کی پاداش میں عاشقان رسول کو قید و بند میں رکھنا، سزا دینا اور عدالتوں کے فیصلے بھی ان کے حق میں آئے ہوئے نہ ماننا، اس کا خان صاحب جواب تو دینا پڑے گا، آج نہیں تو کل صحیح۔ یہاں ایک عدالت یہاں کی ہے، ایک عدالت آگے بھی موجود ہے، اور وہ عدالت جو ہے وہ جب اپنے فیصلے کرتی ہے تو وہاں کوئی اثر انداز بھی نہیں ہو سکتا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ فرمایا اس دن سے ڈرو، آج جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کوئی فدیہ کو ہدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس دن سے ڈرو۔ خان صاحب آپ کے حواریوں کو بھی، جو بھی آپ کے ساتھ ہیں اس مسئلے پہ، ان سے بھی کہہ رہا ہوں، عشرہ رحمت للعالمین منانا ہے تو سب سے پہلا اعلان یہ ہونا چاہیے تھا کہ جتنے بے گناہ گرفتار کیے ہوئے ان سب کی رہائی کا اعلان کرتے ہیں، عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کریں گے۔ اسلام میں اور نظام مصطفیٰ میں اور ریاست مدینہ میں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے نہ عدل و انصاف، نہ قاضیوں کی کوئی بات مانے، نہ ججوں کی کوئی بات مانے، نہ عدالتوں کی، اور نہ یہ دیکھیں کہ جس کو پکڑا ہوا ہے حق پہ پکڑا ہے، نہ حق پکڑا ہوا ہے، اور پھر اپنے ظلم کی رسی کو دراز کرتے چلے جائیں۔ یہ آپ نے رسی دراز نہیں کی ہوئی، یہ اللہ رب العالمین ظالموں کی رسی دراز کر دیتا ہے۔ ڈریں کہ کہیں آپ کی رسی ظلم کی دراز تو نہیں کر دی گئی۔ یمدہم فی طغیانہم یعمہون، وہ فرماتا ہم نے ان کی رسی دراز کر دی، ڈھیل دے دی ہے کہ اپنی سرکشی، بغاوت اور ظلم میں یہ جہاں تک جا سکتے ہیں چلے جائیں، پھر جب ہم پکڑیں گے تو ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ عشرہ رحمت للعالمین منانا ہے خان صاحب، تو پہلے سارے مظلوموں کے ساتھ انصاف کریں، اعلان کریں 12 ربیع الاول سے پہلے اعلان کر دیں کہ جتنے بھی ناموس رسالت کے ختم نبوت کے قیدی ہیں ان سب کو رہا کرنے کا اعلان کر دیں۔ آپ کی عزت بڑھے گی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی حاضری لگے گی۔ اگر اس طرح کا منافقانہ عشرہ آپ مناتے رہے، ایک طرف آپ کا عمل کچھ ہوا، قول کچھ ہوا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو یہ نہیں چلتا، اس لیے کہ وہ تو دلوں کے حال سے بھی واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کون میری محبت میں کر رہا ہے اور کون دکھاوا کر رہا ہے، اور جو محبت میں کر رہا ہے اسے وہ کچھ کرنا پڑے گا جس پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں۔ اس لیے کسی عاشق نے کہا تھا، میں پیغام دیتا رہا ہوں کئی سال سے، اب بھی دے رہا ہوں، عشق کو اے سکندر نہ بدنام کر، دل کو پابند آئین اسلام کر، جس پہ راضی ہوں محبوب وہ کام کر، شرط اول ہے یہ عاشقی کے لیے۔